أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس پر اسرار کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور کبریائی کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے اس روئے زمین پر بے شمار ایسی طاقتور مخلوقات کو پیدا کیا کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور جن کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو ایسی تمام تر مخلوقات کو ختم کر دیا جو نسل انسانی کے لیے خطرہ تھیں، جیسے کہ ڈائناسور اور دیگر وحشی مخلوقات۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے نسل انسانی کے اندر ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین اور لمبی ترین قوم تھی۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اس قوم کو دنیا کی سپر پاور قوم کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اس قوم کے لمبے قد اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے تب سے لے کر آج تک اس دنیا کے اندر صرف 2 انسانی قومیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر لمبے قد اور طاقت سے نوازا تھا۔ ان قوموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسی کسی دوسری قوم کو پیدا نہیں فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انہی 2 قوموں میں سے ایک قوم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جسے قوم جبارین اور قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ قوم کہاں پر آباد تھی اور ان کے قد کتنے لمبے تھے اور اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر انسان کتنے 100 سال تک زندہ رہتا تھا اور اس قوم کے ہر انسان کے پاس کتنی طاقت اور قوت تھی، اور اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد اس روئے زمین پر کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہی سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ طوفان نوح کے بعد تمام نسل انسانی ختم ہو چکی تھی اور اس طوفان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے نسل انسانی کو دوبارہ سے شروع کیا اور باقی بچنے والے انہی انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک طاقتور قوم وجود میں آئی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جن کے قد سب سے لمبے اور جن کی طاقت بے انتہا تھی۔ یہ قوم اس دنیا کے اندر تقریباً 1500 سال تک آباد رہی۔ قوم عاد عرب کے علاقے الاحقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف کا یہ علاقہ ریت کا ایسا صحرا ہے جو یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ کبھی ایسا سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور آج یہ علاقہ ایسا خوفناک صحرا بن چکا ہے کہ جہاں جانے سے بڑے بڑے سورما گھبراتے ہیں۔ پیارے دوستو، ریت کا یہ ریگستان اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس ریگستان کے اندر کسی چیز کو پھینک دیا جائے تو پل بھر کے اندر وہ چیز غائب ہو جاتی ہے اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اس علاقے کے اندر ریت کے بہت بڑے بڑے اور بلند ٹیلے ہیں جو عذاب الہی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ اپنے ایک ہاتھ سے بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ اس قوم کے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری لگتی تھی۔ اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر ایک انسان 1000 سال تک زندہ رہتا تھا۔ اس قوم کا سب سے لمبا انسان 750 فٹ کا ہوتا تھا اور سب سے چھوٹا انسان 450 فٹ کا ہوتا تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر نقش و نگار کر کے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔
प्यारे दोस्तों, दुनिया की इस सुपर पावर कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज बागात, गल्लों और फलों की बेशुमार पैदावार थी और मालो दौलत की इस कौम को कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे इस कौम के पास नेमतें बढ़ती चली गईं, वैसे वैसे ये लोग सरकश होने लगे और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला होने लगे। प्यारे दोस्तों, तूफान नूह के बाद कौम आद सबसे पहली कौम थी जिन्होंने अपने हाथों से बुतों को तराशा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू की। इस तरह ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर कुफ्र और शिरक और हर तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला होने लगे। नेमतों की फरावानी और मालो दौलत की कसरत ने इस कौम को तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला कर दिया था। इस तरह जब ये कौम हद से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हिदायत के लिए अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबऊस फरमाया ताकि इस भटकी हुई कौम की इस्लाह की जा सके। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इस कौम को हक की दावत देना शुरू की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया और शिरक से मना किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 सालों तक अपनी कौम को गुनाहों से मना करते रहे और दीन हक की तरफ बुलाते रहे। इस कौम के 13 कबीले थे, जिनमें से 2 बड़े कबीले इस कौम के सरदार थे। इन 2 बड़े सरदार कबीलों में से एक का नाम किलमान और दूसरे कबीले का नाम खिलजान था। ये 2 कबीले ऐसे थे जिनके पास पूरी कौम आद की सरदारी थी और जिनसे पूरी कौम आद डरती थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को हक की तरफ बुलाया तो इन्हीं 2 बड़े कबीलों ने सबसे पहले हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा मुखालफत की और आप पर तरह तरह का जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। इस जुल्म सितम के बावजूद भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम दावत हक से पीछे ना हटे और मुसलसल इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाते रहे। बिलाकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कोशिशें रंग ले आईं और कौम आद के 2 बड़े कबीलों में से एक कबीला खिलजान ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक को कबूल कर लिया और आप पर ईमान ले आए और बाकी बचने वाले 12 कबीलों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की खुलकर मुखालफत की और उनको तानो तशनी करते रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब इन लोगों को हक की दावत देते तो ये लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और उनको माज अल्लाह पागल कहते। ये लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहते कि हमारे खुदाओं में से किसी एक खुदा ने तुम्हारी अकल खराब कर दी है। हम तुम्हारे कहने पर अपने बाप दादा का दीन कैसे छोड़ दें? जाओ जाकर अपना काम करो। अगर तुम वाकई अल्लाह तबारक व तआला के नबी हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिस अजाब से तुम हमको डराते हो। इस तरह ये बदबख्त लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जुठलाने लगे और खुद ही अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को तलब करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के अजाब को ललकारने लगे। ये लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर हमसे ज्यादा कोई ताकतवर है तो उसको हमारे मुकाबले में ले आओ। इस बात को अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाता है, और कौम आद ने जमीन पर नाहक तकब्बुर किया और कहा कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उन्होंने ये नहीं देखा कि जिस खुदा ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। यार दोस्तों, जब ये कौम काबिल हिदायत ना रही और हद से ज्यादा बढ़ गई और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाई और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला को ललकारने लगे और खुद ही अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को तलब करने लगे, तो इस कौम के हक में अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब का फैसला फरमा दिया। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद पर अपना अजाब नाज़िल करना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि कौम आद के इलाके में बारिश को रोक दिया जाए और पानी चलाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि कौम आद के इलाके में पानी को खुश्क कर दिया जाए। इस तरह कौम आद पर कहत साली मुसल्लत कर दी गई और पानी के न होने की वजह से वो इलाका जो कभी सरसब्ज व शादाब हुआ करता था वो बंजर व वीरान हो गया और हर चीज खुश्क हो गई। इस कौम के खेत खलियान बर्बाद हो गए और जमीन बंजर व वीरान हो गई और अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब की वजह से कौम आद के बड़े बड़े बागात सूखने लगे और मवेशी मरने लगे। प्यार दोस्तों, ये कहत साली इस कदर बढ़ गई कि कौम आद के पास खाने और पीने के लिए कुछ भी बाकी ना रहा। यहाँ तक कि ये लोग कुत्ते, बिल्ली और चूहे और इनके जैसे मुर्दार जानवरों को खाने पर मजबूर हो गए। यार दोस्तों, जब ये कहत साली हद से ज्यादा बढ़ गई और लोग मरना शुरू हो गए तो इस कौम के सरदारों ने फैसला किया कि चंद लोगों को बैतुल्लाह की तरफ रवाना किया जाए ताकि वहाँ जाकर दुआ की जाए और ये अजाब हमसे टल जाए। प्यार दोस्तों, आपको बताते चलें कि पहले दौर में जितनी भी कौमें गुजरी हैं, जब भी उन पर कोई मुसीबत नाजिल होती थी तो वो लोग बैतुल्लाह का रुख करते थे
پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیت اللہ میں جا کر دعا کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر پریشانی ٹل جاتی ہے۔ چنانچہ اس قوم کے سرداروں نے چند لوگوں کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا اور ان سے وہاں جا کر دعا مانگنے کو کہا۔ چنانچہ اس طرح اس نافرمان قوم کا ایک قافلہ بیت اللہ شریف پہنچ گیا اور وہاں جا کر یہ لوگ زاروں کی طرح رونے لگے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگے اور بارش طلب کرنے لگے۔ اس وقت اس قافلے کے سامنے دو بادلوں کو پیش کیا گیا، ایک لال اور ایک سیاہ، اور ان لوگوں سے ان دونوں بادلوں میں سے کسی ایک بادل کو چننے کا کہا گیا۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لال بادل تو خالی ہوتا ہے جبکہ سیاہ بادل بارش برساتا ہے۔ چنانچہ اس طرح ان لوگوں نے سیاہ بادل کا انتخاب کیا اور ان لوگوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جاؤ، یہ بادل تمہارے پیچھے پیچھے چلا آئے گا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے قبیلے کے قریب پہنچتے ویسے ویسے بادل بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا آتا۔ اس طرح جب یہ لوگ اپنے قبیلے میں پہنچ گئے تو قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کی طرف آ رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب ہم پر خوب بارش ہوگی اور ہماری فصلیں دوبارہ سے آباد ہو جائیں گی اور ہمارے باغات سرسبز اور شاداب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بدبخت لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا دردناک عذاب ہے۔ ادھر عذاب الہی کا بادل اس قوم کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے نافرمانوں پر اپنا دردناک عذاب مسلط کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے علاقے سے باہر قدم رکھا تو ویسے ہی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آنے والے وہ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور خوفناک طوفان جاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک آندھی چلنا شروع ہو گئی جس نے قوم عاد کے نافرمانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے محلات کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا اور ہر چیز فنا ہونے لگی۔ اس عظیم طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے ستونوں کو گرا کر رکھ دیا اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ 750 فٹ کے یہ طاقتور لوگ اس طوفان کے اندر تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس طوفان میں چلنے والی ہوا قوم عاد کے نافرمانوں کے سروں پر اس طرح ٹکراتی تھی کہ قوم عاد کے نافرمانوں کے بیجے باہر نکل کر ان کے منہ پر لٹک جاتے تھے، اور اس طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے نافرمانوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور اس طرح یہ لوگ ہلاک ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اس قدر دردناک تھا کہ یہ قوم عاد کے بڑے بڑے محلات میں بھی داخل ہو گیا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے محلات کے اندر چھپ کر بیٹھے تھے، اس عذاب نے ان لوگوں کو باہر نکال پھینکا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا، اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس طوفان نے قوم عاد کی ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ احقاف کا وہ علاقہ جہاں ہر طرف بڑے بڑے محلات اور خوبصورت وادیاں تھیں جو کبھی جنت کی طرح نظر آتا تھا، اب وہ ایک ریت کا صحرا بن چکا تھا جہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جو تکبر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو لے آؤ، اس قوم کو نیست و نابود کر دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر جیسے غلاظت سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔